اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے چینل پر 10 ملین یعنی 1 کروڑ لوگوں نے اس چینل کو دیکھا اور اپنے بیسکلی مسائل کو ٹھیک کیا، اور بنیادی جو شیعہ نقطہ نظر ہے نماز کے متعلق، وضو کے متعلق، اور جو انسان کی زندگی میں مسائل آتے ہیں اور جن کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے، وہ ہم نے بیان کیا اور مختصر ویڈیو بنا کر۔ لہٰذا ہم تہ دل سے ان تمام مومنین اور مومنات کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اس چینل کو دیکھا اور اپنے دوستوں میں جو ہے وہ شیئر بھی کیا، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ اور حقیقی معنوں میں یہ مشن جو اہل بیت علیہ السلام کا فقہ جعفریہ ہے، یہ حقیقی معنوں میں علم اور معرفت کا مذہب ہے۔ یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی شخص نے عرض کیا، مولا میں ذہنی مریض ہوں۔ آج کے دور میں سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ آج کے دور میں جسمانی مرض کم ہے، ذہنی مریض بہت زیادہ ہے، 90% لوگ جو ہے وہ ذہنی مریض ہیں۔ تو امام نے اس کا ایک حل بتایا۔ امام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ عالم کے پاس جایا کرو۔ اور عالم کون ہوتا ہے؟ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے کا درس دے۔ وہ کون سا عالم ہے کہ جس کو نہ قرآن آتا ہے، نہ اہل بیت کا فرمان آتا ہے، اور صرف اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ تو کیوں کر رہا ہے، تو کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے۔ عقیدہ وہ نہیں ہے کہ جو تمہارا نفس چاہے، عقیدہ وہ ہے کہ جو قرآن بتائے اور مصطفیٰ کا فرمان بتائے، یہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ جو ہے فقہ جعفریہ کے بنیادی عقائد جو ہے وہ آپ تک پہنچائے جائیں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح جو ہے وہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اس میں آپ نے جو کچھ سیکھا یا کوئی مزید اس میں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کوئی خیال ہو، آئیڈیا ہو، تو آپ بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 20 سال سے بچوں پہ کام کر رہے ہیں۔ امامیہ سنڈے اسکول سسٹم ہمارے چکوال میں بڑی تعداد میں سنٹر ہیں، اور بیوہ کے متعلق بیوہ کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ یتیم بچوں پر بھی جو ہے وہ ہم کچھ نہ کچھ ان کی جو ہمارے سنٹر کے بچے ہوتے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور اس مشن میں آپ بھی ہمارے ساتھی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔